بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح ما تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، اندھیرا تھا جہاں میں اگر نہ ہوتی نماز. اے مسلمانوں، بہر غفلت میں تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. حاضرین کرام اور حضرات جی احتشام، آج مجھے اجازت دیجئے کہ مذہب اسلام کے سب سے اہم رکن پر روشنی ڈالوں. وہ اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کی سینکڑوں سے زیادہ آیت میں اس کام کرنے کا حکم اور تاکید آئی ہے. کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت پر اس کو پیش نہ کیا ہو. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا اقیم الصلاۃ. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو طعنہ دیتے ہوئے کہا یا شعیب اصلوتک تأمرنا ان نترک ما یعبد آباؤنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی قوم کی فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ. مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ، کوئی امت، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو. نماز دین کی کسوٹی ہے. مسلمان بہنوں، نماز کو اللہ دین کے لیے کسوٹی بنایا ہے جو فرق کرتی ہے کون متقی ہے، کون شقی ہے، کون مسلمان ہے، کون شیطان ہے. لوگ تو اس کو ولی مانتے ہیں جس کے تعویذ سے آرام ملتا ہے. لوگوں کی نظروں میں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب کرامت ہوتا ہے. لوگ تو اس کو اللہ والا مانتے ہیں جو غیب کی باتیں بتلاتے ہیں. لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں کہ ولی کی پہچان کیا ہے. لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں کہ پیر کسے مانو گے، ابدال کون ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے. یہ کسوٹی جس کو نبی آخر جماع شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جا کر کے لائے ہیں، اگر کوئی اس پر پورا اترتا ہے یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے، پیر بھی بن سکتا ہے، قطب و ابدال بھی بن سکتا ہے. لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا جبہ کبہ پہننا، داڑھی رکھنا کچھ کام کا نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا حضور اکرم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ترجمہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے. بچے کو نماز کا حکم کب دیا جاتا ہے؟ اولاد کی تربیت کرنے والوں تم بھی آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے جاؤ. صادق المصدوق رحمت للعالمین نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ترک الصلاۃ کی صورت میں اس کی پٹائی کی جائے. امام سلیمان خطابی جو کہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم ہے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بچہ اس حال میں بالغ ہوا یعنی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے. آج کے پہلے بچے کو پیر میں بگاڑ دیتے ہیں، بعد میں شکوہ شکایت کرتے پھرتے ہیں. نمازی بنو اور اپنے متعلقین کو نمازی کی طرف بلاؤ. نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
سلام حتی مطلع الفجر۔ محترم بزرگوں اور پیاری دینی بھائیو، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ آپ کو خبر ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس رات کو فرشتے اور جبریل آمین اترتے ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے عمر خیر کو لے کر رہتے ہیں، سلامتی دعا فجر تک۔ اس مبارک سورت میں شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی۔ یہ رات رمضان المبارک کی آخر 10 تک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 تاریخ کی راتوں میں کوئی ایک رات ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 27ویں رات ہے۔ رمضان المبارک کی آخر 10 راتوں میں بہت سے لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، یعنی دن رات مسجد میں ہی رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر، دعا، تلاوت میں وقت گزارتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے خوش قسمت ہے کہ ان کو آسانی سے یہ رات مل سکتے ہیں اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عبادت کی ہزاروں مہینوں سے بہتر بتائیے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ صرف ایک رات کی عبادت میں ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے۔ پچھلے زمانے کی امت کی عمر لمبی ہوتی تھی اور وہ خوب عبادت کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عمر کم دی گئی، لیکن پہلے لوگ جیسے عبادت کا ثواب یہ امت بھی حاصل کر سکتی ہے۔ شب قدر کون سی رات میں یہ متعین نہیں کہ کیا ہے، اس لیے اس کی تلخیص میں کئی راتوں کا عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں لڑ رہی تھی، اسی کی شب قدر کی بیان کی گئی۔ اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔